لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الابطحی التہامی مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صلوات پڑھتے محمد اس میں شک نہیں کہ جشن تاجدار وفا برسوں سے بلکہ 50 برس کی عمر گزار چکا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس 50 برس کی عمر میں اس جشن سے کوئی حضرت عباس کی سیرت لے کے ہمیشہ زندہ رہا، مر کے بھی زندہ رہا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو آیا مگر کچھ لیا نہیں، تو وہ زندہ اگر ہے بھی تو وہ بھی مردہ ہے۔ اس لیے کہ تاجدار وفا، تاج کہتے ہیں جو پہنا جاتا ہے سر پہ نا، تاجدار وفا یعنی وفا جو بھی چیز آپ اس سے سمجھ رہے ہوں، یعنی وفا کا جو آپ کو آسان لفظوں میں کہہ دوں، دن و رات سنتے کہ بھائی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کیجئے، وفا کیجئے، وفا تو عہدی اوف بعہد۔ دیکھ اے پالنے والے، ہم نے تیرا وعدہ، تجھ سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، اب تو نے وعدہ کیا ہے وہ تو پورا کر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی وعدے کے پورا کرنے میں جو سب سے بلند ذات دکھائی دیتی ہے، جس پر وفا کا تاج زیر دیتا ہے، جس پر وفا کا تاج زیر دیتا ہے، اس کا جشن
50 برسوں سے ہوتا چلا آیا ہے۔ توجہ فرمائیں، کس سے وفا کرنا ہے؟ اللہ سے۔ سب سے پہلے کس سے وفا کرنا ہے؟ اللہ سے۔ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومن میں وہی مرد ہے جو اللہ سے وعدہ کر کے آتا ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کمزوروں، مجبوروں، مظلوموں، محروموں کے سامنے اپنے بازوؤں کی مچھلیاں دکھا کے اگر کوئی اپنی بہادری کا اعلان کرتا ہے تو وہ قرآن کی روشنی میں مرد نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں مرد وہ ہے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے۔ تو اب توجہ فرمائیں کہ ایک تو وہ مرد ہے جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا۔ کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے۔ کرار اسے کہتے ہیں جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے، اور فرار اسے کہتے ہیں جو بڑھ بڑھ کے بھاگے۔ تو علم پانے کے لیے علم پانے کے لیے کرار ہونا شرط ہے، غیر فرار ہونا شرط ہے۔ اللہ و رسول کو چاہتا ہو، اللہ و رسول سے پیار کرتا ہو، یہ بھی شرط ہے۔ اور صرف وہی اللہ و رسول سے نہ پیار کرتا ہو بلکہ اللہ و رسول بھی اس سے پیار کرتے ہو، اسے چاہتے ہو، تب وہ مرد کہلائے گا۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں علم اسلام کا ہوتا ہے وہ قرآنی اعتبار سے مرد اس وقت ہوتا ہے، لڑے یا نہ لڑے، لڑے یا نہ لڑے۔ ایک مرد نے لڑ کے دکھایا اور ایک مرد نے اپنے نفس کے ایسی فتح کی کہ صرف ابرو کے اشارے پہ فوجیں بھاگتی تھی، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو اب آپ سمجھ لیں، اگر 50 سال تک جشن تاجدار وفا میں ہم شامل ہوئے ہیں تو ہم با وفا مرد بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ تاجدار وفا کے سامنے ان کی محفل میں ہم آئے ہیں تو مرد بننے کی کوشش کریں، کمزوروں کے سامنے نہیں، پڑوسیوں کے سامنے نہیں، مجبوروں کے سامنے نہیں، ناداروں کے سامنے نہیں، بلکہ ان کے سامنے بھائی مرد تو وہی اچھا لگتا ہے جہاں غیر مرد ہوں۔ اب میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا۔ مرد وہی اچھا لگتا ہے جہاں مقابل میں غیر مرد دکھائی دے، تبھی مرد دکھائی دیتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو بھی علم لے کے گیا کل وہ مرد تھا، اور آج جو علم لے کے کربلا میں نکلا ہے وہ ایسا مرد تھا کہ نہ تلوار نکالی، فوجیں دیکھ کے بھاگ رہی تھی کہ بھاگنا ہی تو ہے، اپنا کام بھاگ چلو۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے مجھے یہ پڑھنا نہیں ہے، لیکن سوچا بارش وغیرہ یہ سب ہو رہی ہے تو اس وجہ سے تھوڑا آپ حضرات کا ذہن بالکل، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاج دار وفا، بزم تاج دار۔ آپ یہ دیکھیے تاج بھی لفظوں کا ہے، اصل میں یہاں تاجدار سے مراد جو بادشاہ دنیا کے ہوتے ہیں جن کے اوپر مکٹ یا تاج ایسے
رکھا ہے وہ تاجدار ملاحظہ فرمائیں، مگر اب یہ سن لیجئے، آپ سے خاص تو ایک ہی مصرع پڑھوں گا، مگر جو تاج کا محتاج ہو وہ سر ہی نہیں توجہ کیا آپ نے، نہیں غور فرمایا آپ نے، مگر جو تاج کا محتاج ہو وہ سر ہی نہیں، تمہارا سر یوں ہی آزاد ہو تو اچھا ہے، مگر جو تاج کا محتاج ہو وہ سر ہی نہیں، تمہارا سر یوں ہی آزاد ہو تو اچھا ہو۔ آزاد کا مطلب صرف خدا کا بن کے رہے، آل محمد کا بن کے رہے، تو یہ سر بغیر تاج کے بھی یہ تاجدار رہتا ہے۔ یہ تو وہ ہے، یہ وفا کے وہ عظیم مرتبے پہ اس معراج پہ فائز ہے کہ اگر اپنے پاؤں سے کسی کو ٹھوکر لگا دے تو وہ تاج کے قابل ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ دیکھیے ہماری مدد کے لیے مولانا محمد رضا صاحب قبلہ آ گئے ہیں۔ آ جائیے، ادھر آ جائیے سرکار، یہ کمزور ہے، یہ میمنہ کمزور ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ بھائی قبلہ آ گئے ہیں، اسی طرح جتنے بھی عالمان بعمل ہیں ان سب کی سلامتی کے لیے باوز بلند صلوات پڑھتے محمد والے۔ لگاؤ، اچھا جلدی سے لگاؤ۔ ہم اسی میں پھنس گئے ہیں، پھنسائے گئے ہیں۔ اب جو تاج کی بات آ گئی ہے تو وہ دو مصرے سنا دیا، دو اور سن لیجئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر تمہارے سر پہ بھلے تاج ہو کی امامہ، تمہارے سر پہ بھلے تاج ہو کی امامہ، اب اس سے پہلے پھر دو مصرع سن لیجئے، وہ والا جو اس سے پہلے سنا چکے ہیں، قبلہ نے نہیں سنا ہے۔ تمہارے ایک پر طور صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ مگر جو تاج کا محتاج ہے وہ، مگر جو تاج کا محتاج ہے وہ سر ہی نہیں، تمہارا سر یوں ہی آزاد ہو تو اچھا ہے، تمہارا سر یوں ہی آزاد ہو تو اچھا ہے۔ توجہ فرمائیں، تمہارے سر پہ بھلے تاج ہو کی امامہ، مجھے غرض نہیں کیا چیز سر کے اوپر ہے۔ توجہ فرمائیں آپ، اور جناب عباس کے مزاج کو سمجھیں۔ تمہارے سر پہ بھلے تاج ہو کی امامہ، مجھے غرض نہیں کیا چیز سر کے اوپر ہے، میں دیکھتا نہیں کیا دیکھتی ہے یہ دنیا، میں دیکھتا نہیں کیا دیکھتی ہے یہ دنیا، میں دیکھتا ہوں وہ دنیا، وہ دنیا، وہ دنیا جو سر کے اندر ہے۔ صلوات ہے محمد والے محمد پر۔ تمہارے سر پہ بھلے تاج ہو کی امامہ، تمہارے سر پہ بھلے تاج ہو کی امامہ، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ظاہری بز میں تاجدار وفا میں شریک ہونے کے بعد اگر کسی کو اخوت بھائی چارہ ہونا برادری کا احساس نہ ہو، توجہ فرمائیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے 50 سال نہیں 50,000 سال بزم تاجدار وفا میں شامل رہیے، لیکن اگر بھائی بھائی میں محبت نہیں پیدا ہوئی تو دونوں بھائی بہتر ہوں گے۔ بزم تاجدار وفا، توجہ فرمایا آپ، بزم تاجدار وفا۔ جو میں آپ سے عرض کر دوں، مجھے معلوم ہے 5 بھائی تھے، 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ، 5 بھائی تھے، 2 بھائی کہ 4 بھائی تھے، 5 بھائی تھے، اگر ایک آدھ بھول جائیں تو بتا دیجئے گا۔ 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور غالباً علی شبر صاحب اور مرحوم ناصر حسین ایڈوکیٹ صاحب اور للن صاحب اس 5ویں کے یہ گواہ ہیں۔ 5 آدمیوں کی بھائی چارگی ایسی تھی کہ بڑے بڑے ابو لہب ابو جہل ٹائپ کے لوگ اخوت سے، اور یاد رکھیں یہاں کی پریشانی تو ان 5 سے تھی اور دنیا پریشان ان 5 سے ہے۔ مگر جو تاج کا محتاج ہو وہ سر ہی نہیں، ظاہرداری، دکھاوا ہے، تصنع، نام و نمود، اسی لیے وہ تاج۔ اب آپ سنیے، آپ کے ماموں کا شعر سنا دیتا ہوں تاج کے اوپر۔ یہ قطعاً ارادہ ہی نہیں تھا، مگر یہ بارش موسم دیکھ کے کہ تھوڑی دیر پڑھیں ابھی کہ کام بھر شاعر آ گئے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائیں آپ، یہ 40 سال پہلے کا شعر سنا رہا ہوں آپ کے سگے ماموں کا، جو اس وقت وائس چانسلر ہے۔ اچھا یہ بتائیے، وہ انجمن کا صدر ٹھیک نہیں ہے نا، انجمن کا صدر ٹھیک نہیں، مدرسے کا مجھ جیسا مدیر ٹھیک نہیں، اسکول کا پرنسپل مدیر انتظامیہ ٹھیک نہیں، تو کیا ہوگا؟ کیسے چلے گا؟ یہ چلے گا؟ نہیں چل سکتا۔ اسکول کا مدیر، اسکول کا پرنسپل، اسکول کا یہ انجمن، یہ سب بہتر نہ ہو تو کیسے کام چلے گا؟ اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی بہتر کرے۔ عموماً محفلوں اور مجلسوں میں ان چیزوں پر زیادہ دھیان دیا جاتا ہے جو ظاہری آکرشن کا سبب بنتی ہیں۔ تاج، سمجھیں آپ، تاج تو اب ظاہر ہے کہ انجمن کا صدر ٹھیک نہیں، حکومت کا حاکم ٹھیک نہیں، محلے کا نیتا پارشد ٹھیک نہیں، شہر کا نگراں ٹھیک نہیں، تو جب ہیڈ آف دا سوسائٹی ٹھیک نہ ہو، توجہ فرمایا، جب ہیڈ آف دا سوسائٹی ٹھیک نہ ہو پھر بھی آپ ہیڈ بنائے رہے، توجہ فرمایا، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں مسلسل ڈسے جا رہے ہیں، مسلسل ڈنگ مانگ کے زہر سرایت کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود آپ تاج شرافت، تاج شجاعت، تاج عظمت، تاج بلندی، تاج بزرگواری، تاج قیادت پہنائے جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، ابھی ماموں کا شعر پڑھوں گا، گھبرائے مت، اس کے لیے تمہید بنانا ضروری ہے تاکہ شعر سمجھ میں تو آ جائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ زمانہ، توجہ فرمایا، اب شعر سنیے، ہیڈ آف دا سوسائٹی، وسیع بھائی سنیے، ہاں، ہیڈ آف دا سوسائٹی، انجمن کے صدر و سیکریٹری، میں اور نام لے لیتا
مگر حساسیت کی وجہ سے نہ لوں گا، حالانکہ ضرورت ہے کہ لیا جائے، حالانکہ ضرورت ہے لیا جائے کہ کون کون جو بھی ذمہ داران ہیں، گھر کا ذمہ دار، جسے گھر کا ذمہ دار طے کر کے آپ نے اسے گھر کے قیادت کا آپ نے تاج پہنا دیا، مگر معلوم ہوا سگے بھائی کا حق کھا گیا، مگر معلوم ہوا بہن کا حق کھا گیا، مگر معلوم ہوا بھتیجے کا حق کھا گیا، مگر معلوم ہوا پڑوسیوں کا حق کھا گیا۔ اب اگر ایسے کھانے والے کو گھر کے اندر اس کو بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا تو اور تجربہ بھی ہو کہ ایسا تاج پہنانا ٹھیک نہیں ہے، شعر سنیے، زمانہ ناک کے پھن سے، زمانہ ناگ کے پھن سے، زمانہ ناک کے پھن سے اگر گریزا ہے، بھئی ناک کے پھن سے کوئی قریب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، اور قریب بھی ہوتا تو پورے ہنر کے ساتھ، ورنہ بے ہنر تو ڈس لیا جائے گا۔ مائل بھائی آ گئے ہیں، کم از کم ایک بہترین ورلڈ فیم کا شاعر آپ کے سامنے اس محفل میں آ رہا ہے، رحمت کی بارشوں کو چیرتا ہوا، اور بہت لوگوں کا تعارف کراتے ہیں ہمارے سحر ارشی بھائی۔ میں اتنا کہوں گا، رات کو اگر دل میں بدلنا ہو، سحر میں بدلنا ہو، اور سحر کا وقت آ بھی رہا ہے تو پھر اس کے لیے عرش پہ دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اب آپ لوگ تھک رہے ہیں، ہم یہیں رک جائیں گے، آپ لوگ تھک رہے ہیں، ہم یہیں رک جائیں۔ آئیے سر بھائی، آجائے مالی بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ ہے۔ تمہارے سر پہ بھلے تاج ہو کہ امامہ، اس لیے میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں، تمہارے سر پہ بھلے تاج ہو کہ امامہ، مجھے غرض نہیں کیا چیز سر کے اوپر ہے، مجھے اور اب تو یہی غرض ہے، ٹوپی ہے کہ امامہ ہے کہ شیروانی ہے کہ پیجامہ ہے کہ کرتا ہے کہ انگلش زبان ہے کہ اردو ادب ہے، نہیں صاحب، تمہارے سر پہ بھلے تاج ہو کہ امامہ، مجھے غرض نہیں کیا چیز سر کے اوپر ہے، میں دیکھتا نہیں، کیا دیکھتی ہے یہ دنیا، میں دیکھتا ہوں وہ دنیا۔ شاہد بھائی، ارے ادھر آ جائے، شاہد بھی ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، آجا بھیا، آ جاؤ ادھر۔ میں دیکھتا نہیں، کیا دیکھتی ہے یہ دنیا، میں دیکھتا ہوں وہ دنیا جو سر کے اندر ہے۔ تو جب آپ نے تاج پہنانے کے بعد تاج سے نقصان اٹھایا ہے، توجہ فرمایا، تاج نے کبھی فائدہ نہیں دیا ہے۔ جو تاج پہن کے بلند ہوتا ہے وہ لاشوں کے اوپر پیر رکھ کے بلند ہوتا ہے، وہ لاشوں پہ پیر رکھ کے بلند ہوتا ہے۔ اب شعر عین الحسن حسن فیض آبادی کا سنیے، زمانہ ناک کے پھن سے، شاید آپ کی ولادت سے پہلے کا شعر ہو، زمانہ ناک کے پھن سے اگر گریزا ہے تو پھر بنائے ہے کیوں تاجدار کی صورت، ایسے ہیڈ زمانہ ناک کے پھن سے اگر گریزا ہے تو پھر بنائے ہے کیوں بناتے ہو ایسے لوگوں کو تاجدار، کیوں بناتے ہیں ایسے لوگوں کا ہیڈ آف دا فیملی، کیوں بناتے ہو ہیڈ آف دا سوسائٹی، کیوں بناتے ہو ہیڈ آف دا ورلڈ، ہیڈ آف دا ملک، کنٹری، کیوں بناتے ہو؟ جب آپ مستقل تاریخ دیکھ چکے ہیں، ناک ڈسنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتا۔ یہ جو تاج ہے یہ ناگ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ بس میں نے بات تمام کر دی۔ آخری بات، میں نے آیت جو پڑھی تھی پڑھنا اسی کو ہے، اور وہی آج کا پیغام ہے۔ اگر وہی سمجھ لیتا، کاش محفلوں کے علاوہ بھی عباس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی، کاش محفلوں کے علاوہ بھی اور محفلوں میں بیٹھ کے بھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام اور ان کا ماں کے ساتھ رویہ، ان کا باپ کے ساتھ انداز،
ان کا کتنا آسان ہے سن لینا کہ رات بھر سوئے نہیں، اما اخوت اس کا نام ہے کہ ابھی بھائی پہ تکلیف نہیں پڑی ہے، صرف احساس کر کے نیند اڑ جاتی ہے۔ صرف احساس سے۔ اخوت کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ احساس ہو جائے کہ بھائی کو تکلیف ہے۔ وسیع بھائی، شعر پڑھنا اور ہے، بھائی بننا، برادری کا حق ادا کرنا اور ہے، تقریر کرنا ہم جیسے لوگوں کا اور ہے، اپنی ذات سے میں خطاب کر رہا ہوں، اور حق برادری ادا کرنا یہ اور ہے، حق برادری ادا کرنا یہ اور ہے۔ دیکھیے بھائی کسے کہتے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس محفل کی ضرورت بھی ہے، اس محفل کا مقصد بھی ہے۔ دیکھیے محفلوں مجلسوں سے لڑا کے چلا جانا اور ہے، اور ملا کے رکھنا یہ اور بات ہے۔ لڑانا اور ہے اور ملانا اور ہے۔ لڑانے میں کوئی محنت نہیں لگتی، ملانے میں بڑی محنت لگتی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ۔ جناب عباس، بھائی یا تو باپ کے بیٹے کو کہا جاتا ہے، ایک باپ کے جو بیٹے ہیں سب بھائی ہیں، اور یا مادری بھائی کہا جاتا ہے، یا مادری بھائی کہا جاتا ہے، یعنی ماں ایک ہے باپ دو ہے، باپ ایک ہے ماں بہت ہیں، تو پیدری بھائی اور توجہ فرمائیں آپ، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ پوری تقریر کا اصل میسج یہی ہے۔ اگر یہی بزم تاجدار وفا میں لوگ سمجھتے ہوتے تو اتنا بڑا وقف اور اتنی بڑی چیزیں ہاں واقعی اس محفل کو بھی، امام والے کو بھی، اور جتنے مالکان ہیں سب کو تاجدار بنا دیتا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ مگر لوگ شمر صفت لوگ جو عباس جیسے بھائی کو بھی حسین سے الگ کرنے کی کوشش میں تھے، بزم تاجدار وفا میں بیٹھنے کے بعد بھی اگر یہ صفت نہیں جاتی اور وہ صفت نہیں آتی کہ پانی مانگا ہے تو کتنی جلدی پہنچا دیا جائے۔ جلدی کی کئی منزلیں ہیں۔ ایک منزل جناب جبریل کے آنے کی، وہ جب جناب یوسف جا رہے تھے، اور ایک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ ماں اس لیے کہتے تھے رسول کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہیں باہر سے آتے تھے، دروازہ کھولتے تھے تو کبھی دھیرے سے جناب فاطمہ نہیں گئی ہیں، بلکہ دوڑتے ہوئے گئی ہے کہ میرے بابا کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ اب سمجھے آپ، اسی گھر کا پلا ہوا یہ قمر بنی ہاشم، یہ فاطمہ کا چاند، یہ ام البنین کا دلارا، یہ کیسے برداشت کرتا کہ امام وقت پانی مانگے اور اسے پہنچانے میں وقت کو اپنے قابو میں نہ کر لے۔ یہ لفظ میں نے کہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہنا چاہیے اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے وقت کو محدود کر دے۔ اسے کہتے ہیں برادری۔ بھائی اس کا نام نہیں ہے کہ خون چوسنے کے لیے تیار ہو جائے، بھائی اس کا نام نہیں ہے، اور بھائی کا مطلب ایک ہی نہیں، دونوں بھائی، دونوں طرف کے بھائی، دونوں طرح کے بھائی، ایسا نہیں میری مراد کوئی خاص ہے، بلکہ ہر بھائی کی یہ ڈیوٹی ہے۔ آج جناب عباس کے 50 سال کا یہ جشن ہو رہا ہے تو تاریخ یہ رقم ہونا چاہیے کہ میرو سید کے خاندان کے تمام لوگ مل بیٹھ کے بھائی بن کے، قبیلئی بھائی، برادری بھائی،
عزیز بھائی یہ مل کر کے سارے اختلاف ختم کر کے عظیم جائیداد کو بچا لیں تو جناب عباس کی دعا حاصل ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں برادری, اسی کو کہتے ہیں اخوت. ورنہ شعر پڑھ دینا بہت آسان ہے. شعر پڑھ دینا, صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. دھیری صلوات پہ تو 1 گھنٹہ بڑھ جائے گا, ورنہ فوراً تمام, ورنہ فوراً بات مکمل. بس ایک بات کہہ دوں, یہ آخری بات ہے, یہ سمجھ لیجیے. صلہ رحم جانتے ہیں آپ؟ مجھے حق ہے کہ جس غازی کی محفل ہو رہی ہے اس کے زیر نگرانی میں یہ نہ پڑھوں تو پھر کہاں پڑھوں گا. صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحم ایک ماں باپ کے پیدا ہوئے جتنے لوگ ہیں وہ سب آپس میں صلہ رحم کی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی اب صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا کرنا ہے, صلہ رحم کا کیا مطلب ہے؟ کوئی پہاڑ ڈھکیلنا ہے کہ نہیں؟ صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی, ایک بھائی دوسری بہن, ایک چچا دوسرے بھتیجے, ایک بھتیجا دوسرے چچا کی پریشانی میں ان کے یہاں جائے اور حتی الامکان ان کی پریشانی کو دور کرے. یہ ہے صلہ رحم. توجہ فرمائیں, یہ ہے صلہ رحم, یہ ہے صلہ رحم. اب دوسری بات عرض کر رہا ہوں, اور اگر اس کے ہاں کوئی خوشی ہو رہی ہو تو جا کے خوش ہو, اس کی خوشی میں شریک ہو, اس کی مدد کرے, اس کے ساتھ کھڑا رہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ صلہ رحمی. اس سے ملی ہوئی چیز جو ہے وہ برادری ہے. میں نے کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ, ہر مومن بھائی بھائی ہے. جب کوئی انتشار پیدا ہو بھائی بھائی میں, توجہ فرمائیں, تو 2 پارٹی بن کے ہوا دینے والے نہ بن جائیے. فَأَصْلِحُوا, دونوں لوگوں میں اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. دونوں لوگوں میں اصلاح. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, دونوں اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کیجئے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ یو. اب اس کے بعد جو لفظ ہے کہ شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ, اور بے شک لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تو تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوگی. یعنی اگر 2 بھائی, 2 قبیلے, 2 لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کیا جائے گا تو قرآن کہتا ہے کہ یہ متقی ہونے کی بھی دلیل ہے, اور یہ اللہ کی رحمت برسنے کی بھی دلیل ہے. عزیزو, مجھے یقین ہے اس تقریر کے بعد آج اللہ نے رحمت پہلے برسا دیا ہے. برادری کا حق انشاءاللہ اس خانوادے میں بعد میں پورا ہو جائے گا. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, ہر بھائی بھائی ایک دوسرے کی اب اصلاح کرے. ایسا نہیں کہ جنگ کرائے. جنگ کرانے والے تو بہت زبردست ہوتے. جنگ تو خود ہی جنگ ہے, تو کسی مسئلے کا حل کیسے ہو سکتا ہے؟ جنگ تو خود ہی جنگ ہے. جنگ مسئلے کا حل کیسے بن سکتی؟ مسئلے کا حل کرنے سے ہوتا ہے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, اپنے بھائیوں کا. اچھا صاحب, صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بھائی سے قریب ہو جائے, بھائی بھائی سے قریب ہو جائے. تو یہ قربت اصل تاجدار وفا کا جشن منانے کی دلیل ہے. مومن کے بارے میں اللہ کو برداشت نہیں. سن لیجئے آپ, آخری بات,
مومن کے بارے میں اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے. سمجھیں؟ مومن، عام مومن، جنرل مومن، وہ مومن بھائی، یہ مومن بھائی، یہ مومن بھائی، یہ مومن بھائی، یہ جنرل جو مومن بھائی ہیں ان کے درمیان 3 دن سے زیادہ بول چال. اگر اصلی گھی کھائے ہوئے ہیں تو ڈالڈا والوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. ڈالڈا میں تو فوراً آج کل طلاق کا بھی معاملہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ دونوں فریق جلدی سے فیصلہ کر دیے. ارے بابا ٹھہرو، کچھ دن بعد ہو سکتا ہے احساس پیدا ہو جائے. ایسے ہی دیر اینڈ دیر فوراً فیصلہ بین اخویکم. تو یہ جو مومن کے درمیان جو اختلاف ہے اس کے لیے اللہ نے کہا 3 دن سے اوپر حرام ہے کہ آپ بول چال نہ کریں. 3 دن سے اوپر بول چال. اچھا، جب مومن سے اتنا زیادہ سختی ہے، جہاں جہاں باہر بھی جو لوگ سن رہے ہیں سنیں، تو بھائی کے لیے کیا رول ہے؟ رولنگ سنیے شریعت کی. کہا بھائی کے لیے رول یہ ہے جو صلہ بھائی نہیں، جو صلہ رحم کے انڈر میں آتے ہیں ان سب کی رولنگ یہ ہے کہ ابھی ناراض ہوئے ابھی بھی لیے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کوئی تیسرا آدمی سلوک کرانے آئے وہ بھی نہیں، ابھی ناراضگی ابھی بھی لیے. اگر جشن تاجدار وفا میں آئے ہیں تو اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اب سے بھی ناراض ہے کوئی بھائی تو یاد رکھے دونوں مل جائے. جناب عباس باب الحوائج ہے، دعائیں پوری ہوگی، رحمت خدا برسے گی، اور اس کے بعد دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوگی. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.